محبت کا دوسرا سبب ہے جمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو اعلیٰ درجے کا حسن جمال عطا فرمایا ہے تو دیکھنے والے کو اس کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نوع انسانی میں سب سے زیادہ حسن و جمال پیدا کر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت عطا فرمایا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ملاحت عطا فرمایا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد و قامت کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آپ کا چہرہ انور تمام انسانوں کے چہرے سے نمایاں طور پر حسین تھا اور آپ کے جسد اطہر سے بہترین قسم کی خوشبو مہکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بھائیو، اگر ان عورتوں نے آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھا ہوتا تو اپنے دل کو چیر لیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ سے ایک سوئی عاریت پر لے رکھی تھی اور اس کے ذریعے سے میں آپ علیہ السلام کے کپڑے کو سیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے تلاش کی نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی شعاؤں کی ذریعے سے وہ سوئی دکھائی دینے لگی۔ میں نے ہنس کر وہ سوئی اٹھائی۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کے حسن کا کیا عالم ہے کہ آپ کے اندر حسن حسی اور حسن مادی دونوں جمع ہیں۔ کیا ایسا کہ آپ علیہ السلام کا حسن تمام انسانوں کے حسن سے فائق ہے۔ ایسا حسن کسی کو عطا نہیں ہوا کہ جس کے حسن کے ذریعے سے تاریکی رات میں روشنی اور چمک پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء، کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے اندر سبب جمال بدرج اتم موجود ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔